یہ 21ویں پارے کی آخری آیت میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یعنی ان خواتین امہات المومنین سے مخاطب ہے کہ من کن من یاتی، اگر تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرے گی. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ امہات المومنین سے، جو دنیا کی اور کائنات کی سب سے افضل ترین خواتین ہیں. ان سے اچھی، ان سے پاک دامن، ان عفت اور ناموس کی پاکیزگی کے اندر ان سے دنیا میں اور کائنات میں ان سے زیادہ افضل ترین کوئی خاتون نہ گزری اور نہ گزر سکے گی. محترم حاضرین، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب نہ کرے. یاد رکھے، دیکھیے کیا ان سے برائی کا ارتکاب ممکن تھا؟ نہیں. خطاب ہم اور آپ کو ہے، امت مسلمہ کو ہے. اللہ رب العالمین انہیں خطاب، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ہم اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور حاضر امت مسلمہ کی خواتین کو سبق دینا چاہتے ہیں. اس لیے ایک جگہ اور فرمایا شرک کے تعلق سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو پھر آپ کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی، اور آپ کی محنت اور کاوش اور جد و جہد اور آپ کی تمام یہ تعلیم اور تربیت سب کچھ خراب ہو جاتا اگر آپ شرک کرتے تو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دوسرے جو ہمارے مقرر ہیں جناب لائق احمد رحمانی صاحب حفظہ اللہ، آپ عمری کلا کے اندر مدرس بھی ہیں، داعی اور خطیب بھی ہیں، وہ آپ سے اب خطاب فرمائیں گے. میں اس شعر کے ساتھ آپ نوجوانوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے انہیں دعوت دے رہا ہوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لہذا مایوس نہ ہوں اور قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی کی طرف پلٹیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. میں شیخ محترم جناب لائق احمد صاحب کو دعوت دوں گا، آئیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. تمام قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ارض و سما ہے، ہم اور آپ کی بندگی کا مالک ہے. اللہ کی حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء، سامنے بیٹھے ہوئے نہایت ہی قابل قدر بزرگان دین، محترم نوجوانوں، پیارے ننھے منھے بچوں، پس پردہ رحم دل اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عہد صحابہ کی خواتین اور دور حاضر کی خواتین میں فرق. یعنی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کی کیا صفات ہیں، اور دور حاضر کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ کن صفات سے متصف ہیں. بس یہ تھوڑے سے وقت میں مختصر طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بڑے ادب احترام سے اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، بزرگوں سے تو نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کے پہلو الگ رہتے بستروں سے. میں اپنے نوجوانوں سے، ہم عصروں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے بھائی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں نا مسجد میں چاروں طرف، تو یہ نوجوان تھوڑا آگے بیٹھ جائے، اس لیے کہ جب آدمی ایکٹیو ہو کر بیٹھتا ہے اور چوکنا ہو کر بیٹھتا ہے تو بات کو بہت غور سے اس کا ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے. بات کو بہت غور سے سنیں. جیسے شیخ نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ سچائی کے بارے میں اور امانت کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں، اور آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ تجھ سے امامت کا کام لیا جائے گا. محترم حاضرین، کسی چیز کا علم حاصل کر لینا، میرے نوجوان بہت غور سے سنیں، کسی چیز کا علم حاصل کر لینا اور یہ معلوم ہو جانا کہ یہ اس میں نفع ہے یا نقصان، تو یاد رکھیے صرف علم کا حاصل ہونا اس نقصان سے، ان مضرات سے اور ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا ہے، صرف علم کا حاصل ہونا. کیوں؟ اس لیے جب تک عمل نہیں ہوتا ہے علم پر، جب تک کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے ممنون اور مشکور ہوں جو لوگ قریب اور بعید سے اپنے کام و کاج چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت اس مسجد میں لے کر آئے ہیں، اور صرف اس لیے اللہ کے لیے، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، اللہ کے احکام سنیں اور پھر اپنی زندگی میں انہیں نافذ کریں تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. میں نوجوانوں کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ اس مسجد کا دروازہ 5 فٹ ہے، مثال کے طور پہ. ہم میں کوئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہائٹ جو ہے وہ 6 فٹ ہے. اب کوئی بھائی ان سے یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، دروازہ تھوڑا چھوٹا ہے. ہمدردی کرتے ہوئے، خیر خواہی کرتے ہوئے، بھائی ذرا تھوڑا لچ کے نکلنا تاکہ سر نہ لگ جائے. اب یہ نوجوان کہتا ہاں مجھے معلوم ہے میں لچ کے نکلوں، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے، تن کے نکلتا ہے بھائی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سر پھوٹ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا بھائی؟ یہی ہوگا نا، جب جس علم پر عمل نہیں ہوگا تو سوائے نقصان کی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وقت بھی ضائع ہوتا ہے آدمی کا اور تمام چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو محترم حاضرین، میں نے یہ اس لیے تمہید باندھی تاکہ ہم جو بات لے کر جائیں وہ اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور اپنے اقارب اور اپنے عزیز اور اپنے رشتہ داروں، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی جا کر بتلائیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کوئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ مقرر کی بات اور خطیب کی بات جب آدمی سامنے بیٹھ کر سنتا ہے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بقدر آدمی پیچھے اور غائبانہ اس کی بات سنیں. تو محترم حاضرین، آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ خواتین سے متعلق میرا موضوع ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ 21ویں پارے کی آخری آیت میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، یعنی ان خواتین امہات المومنین سے مخاطب ہے کہ من کن من، اگر تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرے گی، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ امہات المومنین سے، جو دنیا کی اور کائنات کی سب سے افضل ترین خواتین ہیں، ان سے اچھی، ان سے پاک دامن، ان عفت اور ناموس کی پاکیزگی کے اندر، ان سے دنیا میں اور کائنات میں ان سے زیادہ افضل ترین کوئی خاتون نہ گزری اور نہ گزر سکے گی۔ محترم حاضرین، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ یاد رکھے، دیکھیے کیا ان سے برائی کا ارتکاب ممکن تھا؟ نہیں، خطاب ہم اور آپ کو ہے، امت مسلمہ کو ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں خطاب، انہیں مخاطب کرتے ہوئے ہم اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور حاضر امت مسلمہ کی خواتین کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ اور فرمایا شرک کے تعلق سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو پھر آپ کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی، اور آپ کی محنت اور کاوش اور جد و جہد اور آپ کی تمام یہ تعلیم اور تربیت سب کچھ خراب ہو جاتا اگر آپ شرک کرتے تو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن تھا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں، یعنی اللہ اپنے نبی کی مثال پیش کر رہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی اعمال حبط کر دیں گے، ہم ان کے بھی اعمال خراب کر دیں گے۔ تو اگر ان خواتین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، کسی نے برائی کی، کسی نے بد اخلاقی پیش کی، تو یاد رکھیے گا تمہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، دوگنا عذاب دیا جائے گا، دوگنا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کو گہرا عذاب، اور جو زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ علم والا ہے، جو زیادہ اللہ کے قریب ہے، اسے دوگنا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ تو اب ذرا غور کریں یہاں رک کر کہ اس دور کی خواتین امہات المومنین مراد ہیں، وہ کتنی پاک دامن تھیں، وہ عفت و ناموس کا پیکر تھیں، وہ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز تھیں، اور ان کی مثال اور ان کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیسی، یعنی قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریف سے، ان کی حسن اخلاقی سے۔ لیکن ہمارے دور کی عورتیں، اس دور حاضر کی خواتین، ذرا غور کریں، کیا ان عورتوں سے بھی آگے بڑھ گئیں وہ؟ آپ ذرا غور کریں محترم حاضرین، آپ ادھر دھیان نہ دیں، آپ مجھ سے مخاطب ہوں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، اور فرماتا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اگر تم میں کوئی فرما برداری کرے گی اللہ کی تو اس کے لیے اور نیک اعمال کرے گی، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا نیک اعمال کرنا ہے، نیک اعمال، تو اللہ رب العالمین ادھر دگنے عذاب کی بات کہی گئی تھی نا کہ دگنا عذاب دیں گے، یہاں دور اجر کی بات کہی گئی ہے کہ تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا، اللہ ثواب بھی دوگنا دے گا اللہ رب العالمین۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے بھائی، کیا انعام ہے بھائی، کیا کہنا ہے اس انعام کا، اللہ کے پاس بہترین رزق اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی کی بیویوں، کہ اگر تمہارے پاس کبھی بھی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں کسی اجنبی سے بات کرنے کا موقع پڑ جائے یا بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھے تمہارے قول میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیمار عشق ہے اس کے دل میں کوئی روگ پیدا ہو جائے، کوئی بیماری پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج کل ٹیلی فون آتا ہے تو بڑے میٹھے انداز میں بعض خواتین، الا من رحم ربی، سب نہیں لیکن بعض خواتین جو وہ روزہ بھی رکھتی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتی ہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اللہ کے احکام کی پاسداری بھی کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرتی ہیں، لیکن جب ان معاملات میں آتی ہیں تو پھر وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو دنیا کے فتین قسم کے لوگ ہیں اور دنیا کے بدخماش قسم کے لوگ ہیں اور جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں،
وہ ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس دینی علم نہیں ہوتا ہے. دینی علم نہیں ہوتا ہے. آج ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ دینی علم کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر ماں اور بہنوں پر دینی علم نہیں ہوگا، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، ان کے پاس تربیت نہیں ہوگی، تو آنے والا معاشرہ وہ صالح معاشرہ نہ بن سکے گا. محترم نوجوانوں، دنیا کے حالات کسی پر مخفی نہیں ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی خواتین کے ساتھ اور ان کی بیٹیوں اور ان کی بہنوں کے ساتھ اور ان کے ماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. کس سے جا کر کہا جائے، کہاں جا کر سر پھوڑا جائے؟ اپنی ہی بہنیں، اپنی ہی مسلمان بہنیں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. آئے دن اگر آپ اخبار کی کٹنگ دیکھیں، اخبار دیکھیں، تو آئے دن آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ جا رہی ہے. اور پھر کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے جانے کا سبب کہ دین سے بے تعلقی ہے، دین سے بیزاری ہے، دین نہیں اپنایا اور دین کسی نے سمجھایا بھی نہیں. یہ بات یاد رکھیں میرے عزیزوں. محترم نوجوانوں، ہماری ماں اور بہنوں تک توحید کا پیغام نہیں پہنچا، تعلیم کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچی. اسی لیے ہماری ماں اور بہنوں کو دادیوں کا، نانیوں کا اور پرانی عورتوں کا اور خالاؤں کا تو دین یاد ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یاد نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے خواتین کو مساجدوں سے روکا، ہم نے انہیں دروس سے روکا، ہم نے انہیں خطبات سے روکا، ہم نے انہیں علماء کی تقاریر میں جانے سے روکا. ذمہ دار کون ہے؟ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں ارے ماں گھر میں عورتیں نہیں مانتی. بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں مرد حضرات کہ گھر میں خواتین نہیں مانتی، کرنا پڑتا ہے، کیا کیا جائے، عورتیں نہیں مانتی. ارے بھائی سوال یہ پیدا کیوں نہیں مانتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے نہیں مانتی کہ آج ہم نے انہیں مساجدوں سے روکا. اگر وہ علماء کے دروس میں شریک ہوتی تو آج وہ یہ بات نہ کہتی. ان کے پاس توحید ہوتی، ان کے پاس عقیدہ ہوتا، ان کے پاس اعمال ہوتے، ان کے پاس اخلاق ہوتا. آج اخلاق سے بھی کوری ہیں، اعمال سے بھی آج خالی ہیں، اور عقیدہ توحید کو تو جانتی ہی نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. آئیے عقیدہ کیا ہوتا ہے دور حاضر کی خواتین سے معلوم کرتے. اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جس طرح انہوں نے ایمان کو ایکسپٹ کیا، ایمان کو قبول کیا. اللہ کی قسم ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا، اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا. آج دور حاضر کی خواتین چند دھلوں کے خاطر، چند بسکٹ کے خاطر جو کہ سونے کے ہوتے ہیں، چند ہیرے جواہرات کے خاطر، یا کسی بڑی گاڑی کو دیکھ کر، یا کسی کا بنگلہ دیکھ کر، یا کسی عیش و تناؤ میں اس کی زندگی کو دیکھ کر بہک جاتی ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر ڈالتی ہیں. یہ نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ اللہ نے ایمان سے نوازا ہے. یہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان، کتنی بڑی دولت ہے ایمان. چلیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کے بعد پھر ان خود خواتین پر آتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. کہ جو لوگ کفر پر مر گئے، جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں تھا، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن جب وہ جنت کی جہنم کی حرارت کو دیکھیں گے اور جہنم کی شدت کو دیکھیں گے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش ہم اس عذاب سے بچ جاتے، اگرچہ ہمیں دنیا بھر زمین بھر سونا دینا ہی پڑ جاتا. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به. اگر کوئی شخص اس دن زمین بھر سونا دینا چاہے اور اس عذاب سے چھٹکارا چاہے، نہیں حاصل ہو سکتا ہے. کیا زمین بھر سونا کسی پر ہوگا؟ ایک کمرہ بھر کے تو ہوگا نہیں کسی پہ. ٹھیک ہے، زمین کتنی بڑی ہے اللہ کی، اگر اس زمین بھر کر بھی سونا اللہ کو عطا کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایمان کی قیمت تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے ایمان کے لیے کوششیں اور محنتیں کی اور ایمان کے لیے اپنی جانیں تک دے دی انہوں نے. آئیے اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی ضعیفیت کو دیکھ کر اور اس کی پاک دامنی کو دیکھ کر. اور وہ عورت کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ابو جہل انہیں پکڑواتا ہے، انہیں بیڑیوں میں جگڑوا دیتا ہے، ہاتھوں میں ہتھگڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. وہ بوڑھی عورت ہے اور ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیتا ہے ظالم، اور کہتا ہے اے بوڑھی عورت
تو اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہے، ایمان سے پھر جا ورنہ تجھے بہت بری سزا ملے گی، بہت بری سزا ملے گی۔ وہ کہتی ہیں اور تن کر کہتی ہیں ظالم تو دنیا میں ہی تو سزا دے پائے گا مجھے، تو مجھے آخرت میں کہاں، آخرت میں تو قادر نہیں ہے سزا دینے پر، تو دنیا میں ہی سزا دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں میرے رب نے میرے لیے جو انعامات رکھے ہیں ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا ایمان یہ تھا، جب دیکھا کہ اچھا بوڑھی عورت ہونے کے باوجود بھی اتنی تن کے بات کر رہی ہے۔ محترم حاضرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ظالم ان کے کپڑے اتار دیتا ہے اور جبکہ ان کے بیٹے کو اور ان کے شوہر کو باندھ دیتا ہے سامنے۔ ذرا دیکھیے، تصور کیجئے کہ ایک باپ یعنی ایک بیٹے پر کیا بیتے گی کہ اس کی ماں کو ننگا کیا جا رہا ہو، اور اس کے شوہر پر کیا بیتے گی کہ اس کی بیوی کو ننگا کیا جا رہا ہو، اور انہیں اس حالت میں تینوں کو عذاب دیا جا رہا ہو۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا، اور کس طرح شہید کیا کہ ان کے پیروں میں رسی باندھی، اور ایک اونٹ کے پیر میں رسی باندھی، دوسرے اونٹ کے پیر میں رسی باندھی، اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں ہانک دیا، اور جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گئیں۔ وہ مکہ کی سرزمین پر پہلی لاش تھی جو تڑپ رہی تھی، اور اس کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کہہ رہا تھا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے رب، یہ تیری خاطر یہ سزا مجھے دے رہے ہیں، میں نے ایمان قبول کیا ہے، تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، اے اللہ تو اگر مجھ سے راضی ہے مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بھی تو ایک عورت تھیں، ان کا بھی تو جسم ہم جیسا تھا، وہ بھی تو ایک خاتون تھیں، وہ بھی تو بزرگ تھیں، اگرچہ وہ مقام میں اونچی تھیں، اگرچہ وہ مرتبے میں اونچی تھیں، منصب میں اونچی تھیں، اللہ کے نزدیک ان کا تقرب زیادہ تھا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیسی، مکہ کی پہلی عورت ہے جو اسلام کی خاطر انہیں شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہی کہتے ہیں اسبروا یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو، وموعدکم الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ والدین کی نافرمان بن گئی اولاد، کیا علم حاصل کرے گی، کیا دین سیکھے گی؟ ماں کہتی ہیں، بیٹا اپنی بیٹی سے کہتی ہیں بیٹی ذرا 2 روٹی ڈال دینا، ماں سے بڑے جو ہے تلخ انداز میں کہتی ہیں اماں ہم کچن میں نہیں جا سکتے، ہمارا چہرہ کالا ہوتا ہے، ہمارا رنگ کالا ہوتا ہے۔ بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا ادھر آنا، بڑے جو ہے روکھے انداز میں کہہ دیتا ہے ابا ابھی میں آفس جا رہا ہوں، مجھے ٹائم نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ اسباب ہیں دین سے دوری کے، اور دین سے یعنی دین کا فہم نہیں۔ محترم حاضرین، ایک بات بہت غور سے سنیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی اگر یہ عورتیں آپ سے مطالبہ کرتی ہیں، یہ نبی یہ عورتیں جو امہات المؤمنین ہیں، فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ انصاری عورتیں اور مہاجرین عورتوں کو دیکھا امہات المؤمنین نے، تو پھر اپنے کھانے پینے کا مطالبہ کر دیا، یعنی جو گزران تھا مزید اس میں اضافے کا مطالبہ کر دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بہت سادگی کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المؤمنین سے یہ بات سنی کہ انہیں دنیا کی عیش و عشرت کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کبیدہ خاطر ہو گئے، اور آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، تقریباً 1 مہینہ آپ علیحدہ رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ جب یہ ناراضگی امہات المؤمنین نے دیکھی، اور سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے عائشہ اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے اسی حالت میں، اگر نہیں رہنا چاہتی ہو تو تم الگ ہو سکتی ہو، اور جاؤ اس سے علیحدگی کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لو تم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ابھی الگ ہو جاؤ، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔
جب دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ نہیں، مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آج کل کی خواتین کو اگر وقت پر کپڑا نہ ملے، وقت پر جو ہے کھانا نہ ملے، یا وقت پر کوئی اور ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر شکایتوں پہ شکایتیں، یعنی گلے کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، جس سے اپنے اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور شوہر کی بے عزتی کرتی ہیں۔ ایسی عورت کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے شوہر کی بے عزتی کرتی ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں دیکھا، آپ کے یعنی امہات المومنین نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، تو ساری عورتوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے ٹائم 9 بیویاں تھیں اور سب کی سب کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہمیں دنیاوی عیش و عشرت نہیں چاہیے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ کب تک ہم زندگی گزاریں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد وہ زندگی جو ہے آخرت کی لامحدود زندگی۔ محترم حاضرین، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رہنا چاہتی ہے تو آپ انہیں کچھ دے دلا کر انہیں رہا کر دیجئے، آپ کے لیے اور بہت ساری عورتیں ہیں۔ تو جب یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دیکھی تو ساری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی اور دنیا کے عیش و عشرت کو جو ہے ترک کر دیا۔ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے، اللہ اسے قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح عقیدہ پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں آنا اور دین کی بات سننا اللہ قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ شیخ آ چکے ہیں تقریباً، ان کا بیان ہوگا، آپ غور سے سنیں، اور باقی انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔